ایران نے معاہدہ نہ کیا تو مکمل تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں بولے، امید ہے ایران میرا پیغام سن رہا ہوگا۔ امریکہ کو معلوم ہے ایران نے اپنے ہتھیار کہاں منتقل کیے ہیں، جانتے ہیں کچھ میزائل زیر زمین تنصیبات سے نکالے گئے ہیں۔ سب کچھ صرف ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ موجودہ ایرانی قیادت ماضی کے مقابلے میں زیادہ معقول ہے۔ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ بیجنگ نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ امریکہ کی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور رابطے کے چینلز جلد از جلد دوبارہ کھولنے چاہیے۔ تنازع کا حل نکلنا دونوں ممالک کے ساتھ خطے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا ایران جنگ کو شروع ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جنگ جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ جامع اور دیرپا جنگ بندی جلد از جلد ہونی چاہیے، بحری راستوں کو جلد سے جلد کھولا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان متعدد معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ ایران تنازع پر چین سے مدد نہیں مانگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امریکی چینل کو انٹرویو، کہا اپنا ہرمز کھلی رہے گی، اس پر چین اور امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ ایٹمی معاملے پر بھی دونوں ممالک یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ چین میں بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکہ اور چین ابنائے ہرمز میں فوجی کشیدگی کے خلاف ہیں۔ دونوں ممالک ابنائے ہرمز میں ٹول کے بھی خلاف ہیں۔ ایران امریکی صدر پر دباؤ ڈال کر انہیں بری ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی قرارداد ایوان نمائندگان میں بھی ناکام۔ قرارداد کے حق اور مخالفت میں برابر ووٹ آئے۔ ووٹنگ 212 کے مقابلے میں 212 ووٹوں سے برابر رہی۔ قرارداد کی حمایت کرنے والے ریپبلکن اراکین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 3 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کی حمایت کی، 1 ڈیموکریٹ نے مخالفت کی۔ امریکی سینٹ سے بھی ایران جنگ کے حوالے سے قرارداد مسترد ہو چکی ہے۔ ایران تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، لڑنے کے لیے تیار اور سفارتکاری پر بھی آمادہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برکس اجلاس میں خطاب، امریکہ اور اسرائیل پر کڑی تنقید۔ دنیا سے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے کا مطالبہ، کہا یو اے ای ایران سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، غنڈہ گردی تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ ابنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، جہازوں کا عملہ ایران کے ساتھ تعاون کرے۔ ایرانی قوم امن پسند ہے، جنگ نہیں چاہتی۔ روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کی بھارت میں برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تنازع کے حل سے متعلق مذاکرات اور گفتگو کی۔ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران کا خطرہ کافی حد تک کم ہو چکا۔ ایران کا 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کا امریکی سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے دعویٰ، کہا ایران اب خطے کی شراکت داروں یا امریکہ کو دھمکیاں نہیں دے سکتا۔ ایران کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ ایران جنگ سے پہلے والی اپنی بحریہ کی صلاحیت ایک نسل تک دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی سینٹ کام کا ایران کی اسلحہ سپلائی بھی متاثر ہونے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن جلد چین کا دورہ کریں گے۔ کرملن کی تصدیق، کہا روسی صدر مستقبل قریب میں چین کا دورہ کریں گے، جو 2026 کا ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ دورے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دورے کی حتمی تاریخوں کا اعلان ماسکو اور بیجنگ بیک وقت کریں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پوتن کا متوقع دورہ روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی اور تصویراتی تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
امریکی خام تیل $102 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ میں شرائح سود میں اضافے کا خدشہ، ایشیائی مارکیٹس دباؤ کا شکار۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں معمولی اضافہ، انڈونیشیا کے جکارتا کمپوزٹ انڈیکس میں 2% کمی، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1% مندی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.61% گراوٹ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,65,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی۔ مالی سال 2027 کا بجٹ گیس اور بجلی کے نرخ شامل۔ IMF نے پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فیبروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل۔ مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئیں۔ نئی شرائط کا مقصد بجٹ نظم و ضبط، ٹیکس نظام اور معیشت کی بہتری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کر لیے، کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکیں۔ پاکستانی معیشت کے حالات کی سمت واضح نہیں۔ ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی، جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف، کہا پہلی شش ماہی میں GDP کی نمو میں تیزی آئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ متوازن اور مہنگائی قابو میں رہی۔ زر مبادلہ کے ذخائر سابقہ اندازوں سے بہتر ہے۔ سعودی عرب کے مشرق وسطی ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز، ممکنہ معاہدے پر اتحادی ممالک سے بات چیت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ، رپورٹ کے مطابق تجویز کا مقصد ایران جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے طریقوں پر غور کرنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد انہیں زیادہ سخت گیر ایرانی حکومت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خطے میں امریکی فوجیوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے۔ کئی یورپی ممالک اور یورپی یونین کے اداروں کی سعودی تجویز کی حمایت، خلیجی ممالک پر بھی تجویز کی حمایت پر زور۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ 1970 کی دہائی ہیلنسکی عمل کو ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے سرد جنگ میں یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جنوبی وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور نے علاقائی ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کاوشوں پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تجارت پر موجودہ صورتحال کے وسیع تر اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کوکین کوئن کو جیل کی ہوا لگتے ہی بیماریاں ستانے لگی۔ انمول پنکی کو دمے کی شکایت، گردوں اور معدے میں تکلیف، منشیات ڈیلر کو طبی معائنے کے لیے کراچی میں پولیس سرجن آفس لے جایا گیا۔ بغدادی تھانے کی خاتون پولیس اہلکار ملزمہ کو ساتھ لے کر گئی، سرکاری ہسپتال کے مختلف وارڈز میں ریفر کیا گیا، ایکس رے سمیت مختلف ٹیسٹ تجویز کیے گئے۔ کراچی پولیس کا پنجاب پولیس سے رابطہ، لاہور اور دیگر اضلاع میں درج مقدمات کی تفصیل مانگ لی۔ تفتیشی حکام کے مطابق انمول پنکی کی ضلع ساؤتھ کے مزید 3 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں دیوار گرنے سے ریڈی وان جام بحق۔ PDMA کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم پنجاب میں انٹری کر چکا۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ملتان، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں یالہ باری کا امکان۔ بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ یزمان، چولستان اور خیرپور ٹامے والی میں بادل برس پڑے۔